الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک شفیعنا یوم الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بات کروں گا ایک موضوع پر جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یعنی انسان اپنی زندگی کا 1/3 ایک تہائی جس ایکٹیویٹی میں گزار دیتا ہے، جس کام میں گزار دیتا ہے، آج اس موضوع پر میں بات کروں گا۔ وہ موضوع کیا ہے؟ وہ موضوع ہے سلیپ، یعنی نیند۔ اس میں خاص طور پر سلیپ لیسنس، انسومیا یعنی بے خوابی کا جو مرض ہوتا ہے، نیند نہیں آتی، اس پر میں گفتگو کروں گا۔ آج اس ویڈیو میں آپ کیا کیا جان سکتے ہیں، آئیے ہائی لائٹ سنتے ہیں۔ آخر نیند کیوں ضروری ہے؟ ہم کیوں سوتے ہیں؟ سونے سے پہلے کون سے کام کیے جائیں اور کن کاموں سے بچا جائے کہ نیند پرسکون حالت میں آئے؟ ہر عمر کے لیے سونے کا دورانیہ مختلف ہے، ایک بریکٹز کے لحاظ سے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، اور وہ کتنا ہے؟ کیا زیادہ سونا نقصان دہ ہے؟ یہ اور بہت سی دلچسپ امپورٹنٹ باتیں جاننے کے لیے میرا یہ ویڈیو مکمل دیکھیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ انسان کیوں سوتا ہے؟ کیا یہ پروسیس ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نیند جو ہے اس کا میکانزم کیا ہے، یعنی کس طرح انسان کو نیند آتی ہے۔ نیند کو اندھیرے اور اجالے کے ساتھ بہت زیادہ اس کا لنک ہے۔ جیسے اندھیرا آتا ہے یعنی اندھیرا ہوتا ہے، جو ہمارے آنکھیں ہیں ان میں روشنی کم ہوتی ہے، ریٹنا کو سٹیمولس ملتا ہے کہ اب اندھیرا ہے۔ وہ سٹیمولس ہائپوتھیلمس دماغ کا ایک حصہ ہے، وہاں جاتا ہے، وہاں جا کے پھر وہ آگے سٹیمولس بھیجتا ہے۔ پینیئر گلینڈز ہوتے ہیں، وہاں پہ سکریٹ ہارمونز ہونا تھا، تو اندھیرا ہوتا ہے، تو یہ سارا سٹیمولس اس کو ملتا ہے کہ اب اندھیرا ہے، یعنی ایک آنکھ کے اوپر یہ امپریشن آیا، ڈارک، ایک اندھیرا ہو گیا، اور وہ اندھیرا اس کا میسج پھر پیچھے دماغ میں گیا، اور دماغ اس بات کی تیاری شروع کر دی کہ اب میں نے سو جانا ہے۔ اب سونا کیوں ضروری ہے؟ بندہ جب سوتا ہے، جب نیند میں جاتا ہے تو مختلف سٹیجز سے گزرتا ہے۔ جب وہ سوئے گا تو ایک سٹیج ہے نان ریپڈ آئی مومنٹ سٹیج، اس کے اندر دماغ کو ایک سکون ملتا ہے، اور ایک سٹیج پھر آتی ہے، اس سے ریم سلیپ بولتے ہیں، اس میں بیسیکلی دماغ پھر ایکٹیویٹ ہوتا ہے۔ نیند کی حالت میں بندہ بالکل سویا ہوتا ہے، اب اس سٹیج کے اندر میموری کنسولیڈیشن، ساری چیزیں دن بھر کی ہوتی ہیں، آپ نے سنی ہوتی ہیں، پڑھی ہوتی ہے، اس کے اندر کنسولیڈیٹ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ دماغ دو حصوں میں آ رہا ہے۔ پہلے حصے میں دماغ سو رہا ہے، خود بھی سو جاتا، لیکن نیند کے اندر ہی وہ دوبارہ جاگ جاتا ہے، پھر اپنے کاموں کو سر انجام دیتا ہے۔ یونیورسٹی آف شکاگو کے سلیپ سائنٹسٹ کے مطابق جو انہوں نے ریسرچ کی 2014 میں کہ اگر 24 گھنٹے سوئے بغیر گزارے جائے تو اس عمل سے صحت مند انسان کے اندر بھی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مثلا ان کا دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا، یادداشت پر اثر پڑے گا، اور خیالی تصویریں بھی نظر آ سکتی ہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ نہ سونا کیا یہ انسانی صحت پر برے اثرات رکھتا ہے؟ نیند انسانی زندگی کا ایک سائیکل جو ڈے اینڈ نائٹ کا چلتا ہے، جو اللہ تعالی نے بنایا ہے، اس کا ایک بہت ہی ضروری حصہ ہے۔ ظاہری سی بات ہے، اگر نیند کو ہم omit کر دیتے ہیں، چونکہ نیند کے دوران ہماری باڈی کے بہت سارے امپورٹنٹ پوزیشن جو نیند کے دوران ہونے ہوتے ہیں،
اس میں سے ایک بہت بڑا فنکشن ہماری گروتھ کا ہے جو بچوں کے اندر ہونی ہوتی ہے. پھر باڈی کے بہت سارے سیلز کا ٹرن اوور ہونا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ دن بھر بہت زیادہ کام کیا، آپ کو مسلز کے اندر پین محسوس ہو رہی ہے، اب جب آپ رات کو آرام کریں گے وہ سارا اس کا سائیکل چلے گا، وہ وہاں سے نکلے گا، یعنی کہ باڈی کے سارے آرگنز ہیں ان کو سلیپ کی ضرورت ہے.